شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب اول، جس کا عنوان ہے نور انوار۔ بچوں اس باب کا آج ہم پڑھیں گے سبق 1.2، جو کہ ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبق 1.2 کا آج ہم لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے حاصلات تعلم ہے اسماء و ضمائر کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کر کے درست استعمال کرنا، الفاظ و تراکیب کا مفہوم سمجھنے میں لغت اور تھیسارس کا استعمال کرنا۔ یعنی آج کے سبق کی تکمیل کے بعد بچوں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اسماء و ضمائر کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کر کے درست استعمال کر سکیں گے، اور الفاظ و تراکیب کا مفہوم سمجھنے میں لغت اور تھیسارس کا استعمال کر سکیں گے۔ یہ دونوں حاصلات تعلم زبان شناسی کی صلاحیت میں آپ کو مل جائیں گے۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے حاصلات تعلم کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے بچوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ محبت تمام دنیاوی محبتوں سے بالاتر ہونی چاہیے۔ بچوں ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے چند سوالات۔ معنی اور مفہوم کے علاوہ لغت الفاظ سے متعلق اور کیا معلومات دیتی ہے؟ ایک یہ سوال۔ دوسرا سوال، لغت میں الفاظ کی ترتیب کس طریقے سے کی گئی ہے؟ تیسرا سوال، اسم کی تعریف بتائے۔ اور چوتھا سوال، لفظ ضمائر کی واحد کیا ہے؟ بچوں یہ وہ سوالات ہیں جو گزشتہ سبق میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ جو آپ کی کتاب تھی جماعت ہفتم کی، اس میں بھی آپ کو یہ معلومات میسر آئی ہوں گی، آپ نے پڑھی ہیں۔ اسی سے متعلق یہ سوالات ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور ان سوالات کے جواب اپنے معلم کو دیجیے۔ شاباش، آپ نے بہت اچھے جوابات دیے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم نیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ بچوں آج اسماء و ضمائر کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے نشاندہی کر کے درست استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ و تراکیب کا مفہوم سمجھنے میں لغت و تھیسارس کا استعمال کیسے کیا جائے اس کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ اسم اور اسم ضمیر، اسم کیا ہے؟ ابھی آپ سے ایک تمہیدی سوال بھی پوچھا گیا تھا، مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا، اور آپ نے جواب بھی بالکل ٹھیک دیا تھا کہ کسی شخص، جگہ، چیز کا نام اسم کہلاتا ہے، جیسے کوئٹہ، باغ، اشر، آمنہ، کرسی، پنکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ مگر ایسے الفاظ جو کسی اسم کی جگہ پر بولے جائیں اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ مثلا اب یہ پورا جملہ دیکھیں، انور ایک محنتی لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، اس نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ انور کیا ہے؟ اسم ہے، جبکہ وہ اس اسم ضمیر ہے، اور ضمائر جو ہے ضمیر کی واحد ہے۔ اب یہ سوال بھی آپ سے پوچھا گیا تھا، اور اس کا جواب بھی آپ نے بالکل ٹھیک دیا تھا کہ ضمائر لفظ جو ہے وہ ضمیر کی جمع ہے، اور یہ وہ اور اس جو ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اسماء اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کیسے کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی دو قسم بنائی ہے، نر اور مادہ، یہ آپ جانتے ہیں، جیسے لڑکا لڑکی، مرد عورت، ابا اماں، دادا دادی۔ تو دادا کیا ہوگا؟ نر، اور دادی مادہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنس کی دو اقسام بنائی ہے، نر اور مادہ۔ اسی طرح جنس کے لحاظ سے اسم کی بھی دو اقسام ہیں، مذکر اور مؤنث۔ ہر جاندار جوڑے میں نر اور مادہ کے فرق کی نشاندہی حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتی ہے۔ مگر اس کائنات میں بہت ساری اشیاء بے جان بھی ہے، یعنی ہمارے جاندار لوگوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو بے جان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیر حقیقی جاندار کے جوڑے نہیں بنائے، اس لیے بے جان اسما میں جانداروں کی طرح نر اور مادہ نہیں ہوتے۔ ان میں ہر اسم اپنی جگہ پر مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، اور بے جان اسما کی تذکیر و تانیث غیر حقیقی کہلاتی۔ بے جان چیزیں کیا ہیں؟ میز، کرسی، دیوار، یہ سب کیا ہے؟ یہ بے جان چیزیں ہیں۔
لیکن ان کی بھی تذکیر و تانیث ہے، ان میں کوئی ایک اسم ہو، ایک مذکر ہوگا یا مؤنث، تو یہ ان کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کیا کہلائے گی؟ غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ غیر حقیقی اسما کی تذکیر و تانیث کی نشاندہی کے لیے اہل زبان نے کچھ اصول مرتب کر رکھے ہیں جن سے غیر حقیقی اسما میں تذکیر و تانیث کی نشاندہی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ جاندار اشیاء کی نشاندہی تو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گی، نر کون سا ہے، مادہ کون سا ہے، بکرا بکری، اس طریقے سے ان کی تذکیر و تانیث ہو جائے گی۔ لیکن غیر حقیقی اشیاء جو میں نے ابھی آپ کو بے جان اشیاء بتائی ہیں، ان کی جو تذکیر و تانیث ہے وہ غیر حقیقی ہے، اور اہل زبان نے اس کے لیے کچھ اصول مرتب کر رکھے ہیں۔ اب جو ضمائر کی، اسما کی تو ہم کر لیں گے، لیکن ضمائر یعنی اسم ضمیر کی تذکیر و تانیث ممکن نہیں ہے، کیونکہ ضمائر نر اور مادہ دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آمنہ اچھی لڑکی ہے، وہ اسکول جاتی ہے، وہ جو ہے آمنہ کے لیے بھی استعمال ہو گیا۔ اب علی چھوٹا بچہ ہے مگر وہ جلدی اٹھتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی، لڑکے کے لیے بھی وہ استعمال ہو گیا، یعنی ضمائر جو ہے وہ مذکر نر اور مادہ دونوں کے لیے ایک سے ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں ہمارا آج کا دوسرا حاصل تعلم تھا الفاظ و تراکیب کا مفہوم سمجھنے میں لغت اور تھسارس کا استعمال۔ یہ جو حاصل تعلم ہے اس کی وضاحت آپ کو سبق نمبر 1.1 کے لیکچر نمبر 1 میں تفصیل سے بتائی جا چکی ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں ساری تفصیل الفاظ و تراکیب کی بھی موجود ہے اور لغت اور تھسارس کی بھی موجود ہے۔ بچوں ہم نے حاصلات تعلم کو سمجھنے کے لیے سرگرمی کریں گے۔ معلم نے کیا کرنا ہے؟ معلم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے، اور ایک گروہ جو ہماری نظم ہے نعت، اس میں سے 5 اسما منتخب کر کے اس سے جملہ سازی کریں گے، جبکہ دوسرا جو گروہ ہے وہ نظم نعت میں سے 5 ضمائر منتخب کر کے انہیں جملوں میں استعمال کریں گے۔ بچوں یہاں پر ویڈیو کو آپ روکیں گے اور اپنی سرگرمی کو حل کریں گے۔ بہت خوب، شاباش۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی دوسری سرگرمی کی طرف جو ہمارے دوسرے حاصل تعلم سے متعلق ہے۔ گروہی تقسیم کو برقرار رکھتے ہوئے معلم تختہ تحریر پر کچھ الفاظ لکھیں گے، جیسے تمنا، سینہ، شب، دنیا، اجالا، تنہا۔ جیسے پہلے گروہ بندی کی گئی تھی، گروہ میں آپ نے ایک حاصل تعلم کی سرگرمی کو انجام دیا، اب دوسری سرگرمی کو بھی آپ اسی طریقے سے انجام دیں گے۔ جماعت کا جو ایک گروہ ہے وہ لغت کا استعمال کرتے ہوئے ان الفاظ کے معنی تلاش کرے گا، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے تھسارس کا استعمال کرتے ہوئے مذکورہ بالا الفاظ کے مترادف تلاش کرے گا۔ دونوں گروہوں نے کام ایک سا ہی کرنا ہے، لیکن ایک لغت سے کریں گے اور ایک تھسارس سے کریں گے، ایک معنی ڈھونڈیں گے اور ایک مترادف ڈھونڈیں گے۔ شاباش بچوں، جلدی سے ویڈیو کو روکے اور اس سوال کو بھی حل کیجئے۔ شاباش۔ اب ہم بڑھتے ہیں بچوں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ مشقی سوالات سے متعلق ہے، اور جو کام آپ گھر جا کے کریں گے، کاپی پہ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ بہت ہی خوش خطی کے ساتھ کریں گے۔ ہمارا سوال ہے مشق کا، دیے ہوئے جملوں میں سے اسما اور ضمائر علیحدہ کریں، تذکیر و تانیث کے مطابق بتائیں کہ ان کا شمار کس میں کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس 5 جملے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے تو آپ نے اسما یعنی اسم کی نشاندہی کرنی ہے، پھر اسی جملے میں سے آپ نے اسم ضمیر کو نکالنا ہے اور تذکیر و تانیث کے مطابق بتانا ہے کہ ان کا شمار کس میں ہوتا ہے، کہ آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ دوسرا ہمارا سوال ہے، کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، آپ کی درسی کتاب کا بھی حصہ ہے۔ دستگیری، فردہ، نقش کف پا، تحشر، عالم بالا۔ آپ نے ان کے 2 معنی تھسارس سے تلاش کرنے ہیں۔ ایک اور سوال ہے بچوں، مترجہ ذیل الفاظ اور مرکبات کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ نے ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ الفاظ و مرکبات کی نشاندہی کرنی ہے کہ اس میں الفاظ کون سے ہیں اور مرکب کون سے ہیں، پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یعنی آپ نے ایک کالم بنا دینا ہے اور وہاں پر آپ نے ایک جگہ پر لکھنا ہے الفاظ اور دوسرے میں لکھنا ہے مرکبات۔ یہ الگ الگ نشاندہی کرنے کے ساتھ آپ نے پھر نیچے کاپی پر ان الفاظ اور مرکبات کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے جملہ سازی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ ایک ورک شیٹ بھی لے کر جائیں گے گھر، اور اس ورک شیٹ کا کام بھی آپ گھر میں کریں گے۔
یہ بھی کام جو ہے آپ کے حاصلات تعلم سے متعلق ہے. 2 سوالات ہیں. ایک آپ کے حاصل تعلم اسماء اور ضمائر کی 5 مثالیں یعنی اسماء اور ضمائر سے متعلق ہے، اور دوسرا لغت و تھیسارس کے استعمال سے متعلق ہے. تو یہ کام بھی آپ گھر جا کر کریں گے، اور مجھے امید ہے بچوں کہ آپ یہ سارا کام بہت ہی خوشخطی کے ساتھ کریں گے، دلچسپی اور لگن کے ساتھ کریں گے. ان حاصلات تعلم کی ورک شیٹ، اضافی سوالات کی ورک شیٹ اور لیسن پلان تینوں ڈسکرپشن میں موجود ہیں، بآسانی ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں. یہاں پر میں اپنے لیکچر کو ختم کروں گی. مجھے امید ہے بچوں آپ کو آج کا لیکچر بہت پسند آیا ہوگا، آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے بچوں. شکریہ. خدا حافظ.